بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالصمد کا تعارف کرانا، جیسے میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اتنے انعامات، اتنے القاب، کسی نے پرنس کہا، پرنس آف ہیلنگ کہا تو کسی نے کچھ کہا، بے شمار میڈلز، بے شمار اعزازات اور بہت کچھ۔ اگر بات کرنے جائیں تو شاید 10 سے 15 منٹ مجھے صرف ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرانے میں ہی لگ جائیں گے، لیکن ایک بات جو قابل فخر ہے ہم پاکستانیوں کے لیے، وہ بات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل انرجی جو انٹروڈیوس کی ہے، جسے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کہتے ہیں، جسے اس کی پاور کو ایکسیپٹ کیا ہے دنیا کے اور خاص طور سے جاپان کے 4000 سے زائد گرینڈ ماسٹرز نے، کہ سمدہ ہیلنگ انرجی جو ہے وہ موسٹ پاورفل انرجی ہے، اور اسے متعارف کرایا ہے دنیا میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے۔ تو یہی تعارف میرا خیال ہے کہ کافی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ ہم کسی موضوع پر بات کریں، کیا فیل ہوتا ہے جب اس طرح کی ایک سوچ آپ کے ذہن میں بھی کبھی کبھی آتی ہوگی کہ میں نے ایک ایسی انرجی دنیا میں متعارف کرائی ہے کہ جس سے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ جی، کچھ آپ میں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تکبر آ جاتا ہے یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایسا کچھ اس انسانیت کو دیا آپ نے؟ سکندر صاحب، میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھیے کساری کی بات ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی اگر میں الائیو ہوں گا انشاءاللہ تو میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو اللہ کا اگر زندگی دے دی ہے تو انشاءاللہ میں ایسے کئی میرے ایسے ایم ہیں، ایسے نصب العین ہیں جو میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے یہ طاقت دی ہے اور اللہ نے یہ ہمیں عطا کی ہے اس طرح پاورز کو، تو اس طرح کی صلاحیتوں کے انسان کو دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی بالکل، عزم اگر پکا ہے، ارادہ پکا ہے، تو بالکل پھر راستے کی کوئی رکاوٹ جو ہے نا، اس کا راستہ روک نہیں سکتی، وہ راستہ نہیں خود روک بناتا ہے۔ سکتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑا سا آپ کے موضوع سے ہٹتے ہیں۔ موضوع تو نہیں ہٹ رہے ہوں گے، بلکہ میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت، کہ ہم ماڈرن سائنس کے حوالے سے وہ سوال ہے کہ ماڈرن سائنس نے ایک ہیومن بینگ کو، انسانیت کو یا انسان کو کس طرح سے انالائز کیا ہے؟ جی، بہت زبردست اور بہترین سوال ہے۔ ماڈرن سائنس نے انسان کو پہلے تو گوشت پوش خون، ڈارون کا جو نظریہ تھا، صحیح، اور انسان کو سمجھتے کہ دوسرے اینیملز کی طرح سیم ہے، اور بلکہ کبھی کبھی کمزور بھی ہیں، لیکن یہ ایک تھنکر اینیمل ہے، صحیح، اور یہ سوچنے والا ایک اینیمل ہے۔ تو میڈیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت میں دوسرے اینیملز کے ساتھ ہماری باڈی وہی سیم تقریباً ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن آج جو ماڈرن سائنس نے یہ دیکھا ہے، اور ایسا ایک
انہوں نے دریافت کیے، تحقیقی کیے. صحیح. تو اس نے ایک ایسا ایک مشین کو دریافت کیا جو انسان کو دیکھ سکے، انسان کی صلاحیتوں کو دیکھ سکے، ایجاد کیے انسانی صلاحیتوں کو. جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس دیکھا، ان کے پکچرائز کیے، ان کے موویز بنائیں، ان کو سارا کچھ سامنے آئے کتابی شکل میں اور آن ریکارڈ. تمام چیزیں جب سامنے آئے تو انسان کو دیکھا کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی برتر مخلوق ہے، جسے اسلام میں اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اور اشرف المخلوقات جو ہے وہ واقعی اشرف المخلوقات ہے. صحیح. اسے انسان کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک اور مشین ایسا دریافت کی ہے، بہت پرانا مشین ہے. اچھا. ایک ایسے مشین پرانا کو دریافت کیے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، حس کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. اچھا. اور وہ آسمان میں اڑ سکتے ہیں. اچھا. وہ کائنات میں سفر کر سکتے ہیں، اور وہ کائنات کو سیکنڈوں کے اندر چکر لگا سکتا ہے کائنات میں. اور انہوں نے دریافت کیا کہ اسی کے ذریعے ان میں ایسے پاورز، کیسے پروگرامز کیے کہ ان کے اندر ایسا پروگرامز میں فیڈ کیے، اس سے جو پروگرامز کے ذریعے یہ مشین ٹریول کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا حص ہے، اس کا جو ہے نا دوسرے سٹارز پر، پلانٹس پہ جا سکتے ہیں، دوسرے گلیکسیز جا سکتے ہیں، وہاں سے انفارمیشن لا سکتے ہیں. اور یہ بہت پرانے وقتوں میں اس کو کسی یہاں پر زمین پہ اتارا گیا تھا. اچھا. بہت پرانے وقتوں میں زمین پہ لائے، یہاں پر اس کو چھوڑ دی. جب چھوڑ دیے تو انہوں نے پھر یہ سارا کچھ سٹارٹ کیے. اور یہ اب جو ہے نا انسانوں کو یہ ایک بہت بڑی سہولیت ملے کہ وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایک ایسی مشین ہے جو وہ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کائنات کو، اس کے ذریعے دریافتیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہر انسان کے پاس اگر ہو تو وہ ہر کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. صحیح. بد اخلاقی اور ایسی چیزیں اگر وہ اس مشین کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو بد اخلاقیاں، برائیاں، وہ سارے کچھ ختم ہو سکتے ہیں. صحیح. اور یہ چور چپاول، رشوت وغیرہ، یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اچھا، اس مشین کے ذریعے ہم یہ سارے کام لے سکتے ہیں. یہ سارا کام لے اس سکتے پر ہم ابھی بات کرتے ہیں. ہمیں کراچی سے آمنہ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا تھا، ہم ان کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آمنہ، آپ ذرا سا زور سے بولیے گا، آپ کی آواز ہمیں کم آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا ذیل سائنسز کے لیے اور میرا سمدہ کے لیے ایکسپیرینس بہت زبردست اور بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا. اور میں نے جب سے جوائن کیا ذیل سائنسز کو، میری لائف بہت زیادہ چینجز آئے ہیں میری لائف میں، اور نیگیٹیوٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. اچھا. ماشاءاللہ. اور سر، جس طرح کے استاد ہیں، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور انہوں نے اتنے اچھی طریقے سے اتنی نئی نئی ٹیکنیکس سکھائی ہیں، جنہوں نے مجھے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اور چیزوں کو سیکھنے میں مجھے مدد کی ہے. صحیح. تھینک یو. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی کہ جس سے ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ پہنچے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پیپل شوڈ جوائن ذیل سائنسز. صحیح. کہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، اور اس سے اور بھی چیزیں، آپ کو زندگی میں بہت ساری چیزوں میں ہیلپ ہوتی ہے. آپ کا
جو ہے مائنڈ پاور انکریز ہوتی ہے، آپ جو ہے بہت ساری چیزوں میں مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے. زندگی میں جو رویے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کو مطلب ان سے صحیح طرح پیش آنا اور ان کو فیس کرنا، ان سب چیزوں کی آپ کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. صحیح. چلے آمنہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے جو سیکھا اور جیسا ڈاکٹر صاحب کو پایا، آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ سارے اپنے جو فیلنگز تھیں، جو آپ کے جذبات تھے، جو آپ کے احساسات تھے، وہ آپ نے شیئر کیے. ایک بار آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا پھر شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آمنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کچھ ابھی انہوں نے کہا، اور مجھے سن کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے کو اگر ہم ایک ملک کی حد تک محدود کریں یا پھر اس کو اور محدود کر کے شہروں تک لے آئیں اور شہروں کو محدود کر کے محلوں تک لے آئیں اور محلے کو بھی محدود کر کے ایک گھر تک لے آئیں، اور اگر لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی ہے اور ذیل سائنسز سے وہ نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے تو یہ پورا معاشرہ بدلا جا سکتا ہے. اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن آپ جو بات کر رہے تھے اس مشین کے حوالے سے کہ جو رشوت تک کے پکڑ سکتی ہے یا کچھ اس انداز کیا تو وہ کچھ بھی. اچھا، یہ مشین ایسے ہے کہ یہ جھوٹ بھی پکڑ سکتے ہیں اور چوری چپاؤ جتنے بھی غلط کام جو ہوتی ہے وہ بھی پکڑ سکتے ہیں اگر آتا ہو تو. یعنی ہر کسی کو نہیں آتا ہے، چلانا نہیں آتا ہے ہر کسی کو. اگر سیکھیں تو آ بھی جاتے ہیں، ایسے کوئی بات. تو یہ اس میں ایسے فنکشنز ہیں، ایسے ایک پروگرامنگ یہ ہیں، وہ آپ سب کچھ اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک کمزوریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ٹینشن ڈپریشن جیسے بیماریاں، سائیکولوجیکل بیماریاں تو 100% ختم ہوتی ہیں. جو کمزوریاں ہیں انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہیلتھ اتنی اچھے ہو جاتے ہیں اور فزیکل بیماریاں جو بھی ہے اس سے ٹھیک ہوتی ہیں. جتنی فزیکل بیماریاں ہیں، جتنی بھی سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ ایک کامیابی کا راز ہے جو وہ یعنی یہ فتح کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے کائنات کو فتح کر سکتے ہیں، کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز کم نہیں. وہ دوسرے جو انسان ہیں ان کو بھی کامیابیاں دے سکتے ہیں، ماحول کو بہت زبردست بنا سکتے ہیں. تو اس مشین کے ذریعے، یہ جو مشین ہے اس کے ذریعے ہم آج اتنی سہولیات لائی ہیں، اتنی سہولیات موجود ہے، کچھ صحیح کچھ غلط. مشین کو اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ غلط کام کرے گا، صحیح استعمال کریں گے تو صحیح کام کرے گا. تو اس مشین میں دو قسم کے پاورز ہیں، ایک ہے نیگیٹو فورس اور ایک ہے پازیٹو فورس. تو زیادہ تر جو ہے نا لوگ چونکہ مائنڈ پہلے سے ان کے جو اندر کی وہ ہے زیادہ تر نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر اس مشین کو پازیٹو استعمال کیا جائے تو دنیا میں کوئی ایسے کسی قسم کی کوئی برائی رہ نہیں سکتا ہے. صحیح. کسی قسم کی کوئی برائی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے اگر اس مشین کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. صحیح. اچھا جی، یہ بہت زبردست دریافت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ان کی آمنہ کیا جو بات ہم سے شیئر کی اور ساتھ ہی ہمارے دیگر ناظرین کے ساتھ انہوں نے شیئر کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب انہوں نے آپ کو جوائن کیا، ایک تو آپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور اس بات پر ان کو یہ فخر بھی ہے کہ آپ جیسا استاد ان کو ملا یا آپ کو انہوں نے جوائن کیا. اس پر شی از ویری مچ پراؤڈ. شکریہ. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے اندر میری زندگی ہی بدل گئی ہے. جو نیگیٹیوٹی تھی وہ زندگی سے نکل گئی
جی ہر بات پازیٹیو ہونے لگی ہے اور بہت تبدیلیاں آئی ہیں. جی تو بالکل. یہ کس چیز کی بات کر رہی تھی؟ یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کی بات کر رہی تھی یا یہ کسی اور آپ کے ہاں جو کورسز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس یہ ابھی جو مشین کی بات ہو رہی ہے تو یہ مشین ہے ہمارے پاس. اچھا. اس مشین کے ذریعے ہم لوگوں کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. یہ ایک ایسی مشین ہے اگر آپ کو آتا ہو تو اس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں زندگی میں. اچھا. آپ جو چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب مشین کو بنانے کا جو مقصد تھا، مشین جو بنایا گیا تھا وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ اچھا کرے. صحیح. نیگیٹیوٹی کے لیے نہیں بنایا گیا. درحال کی فورس ڈالے تھے، نیگیٹیو فورس ضرور ڈالے تھے اس میں. صحیح. لیکن یہ نیگیٹیو ان کو کہا گیا ہے، ان کو ایسا آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ نے اچھا کرنا. اچھا. آپ نے برائی نہیں کرنا، آپ نے اچھائی کرنا. صحیح. تو جب مشین کو زمین پہ اتارا گیا، زمینوں پہ اتارا گیا تو واقعی اچھا چل رہا تھا. صحیح. ایسا ایسا مشین چینج ہونا شروع ہو گیا. مشین انوالو ہو گیا عجیب غریب چیزوں میں، مادہ پرستی میں بہت انوالو ہو گیا. ظاہر مشین ہے. اور پھر جو ہے مادہ پرستی سے جو ہے نا اتنا زیادہ لالچی ہو گیا کہ وہ ابھی ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے. صحیح. اور ان کے جو سربراہی ہیں، اچھا مشین سے پھر مشین بنتے ہیں. جو یہ ہمارے پولیٹیشینز کے پاس بھی تو نہیں پہنچ گئی ہے کہ ان کو کچھ نیگیٹو والی فورس جو تھی وہ ساری وہاں چلی گئی لگتا ہے. اچھا. سکندر صاحب، اس مشین کا نام میں بتاؤں گا، ایڈریس بھی دے دوں گا آپ کو. اچھا. جہاں سے لینا ہوگا. تو یہ ایک پھر ان کو استعمال کرنا شروع کر دیے. اور جب اس کے استعمال ہوئے زمین پہ، لوگ اس سے واقف نہیں تھے. صحیح. یار کوئی ایسی مشین بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیزیں بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کو پتہ تھا جو وہ مشین کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑی مقام تک پہنچے. کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس طرح کے اس کے، جس طرح کمپیوٹر کسی کو نہیں آتے ہیں تو وہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. صحیح ہے. کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس کے لیے گھر میں پڑھا ہوگا یا آفس میں پڑھا ہوگا، جب نہیں آتا ہے فنکشن تو کوئی بیکار ہے سارا. یا اگر کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر آپ کو آتے ہیں، چلانا آتا ہے، آپ کو آن کرنا آف کرنا، نیٹ پہ کام کرنا آتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی دنیا ہے، آئی ٹی بہت بڑی دنیا ہے، کمپلیٹ نہیں آتا ہے. کمپلیٹ نہیں آتے تو کچھ پروگرامز کچھ چیزیں آپ کو نہیں آتے. تو اس حوالے سے اسی طرح یہ مشین بھی ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو چلانا آتے ہیں اور کچھ کو نہیں آتے. تو یہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ ملتا تو ہر جگہ پہ ہے لیکن چلانا بہت مشکل ہے، اور اس کی بہت کم تعلیمات ہے. اچھا. تعلیمات ان کے بہت کم ہے کہ بتایا جائے، یہ سائنٹیفکلی بتایا جائے، پروف کرایا جائے کہ یہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھو، یہ مشین تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے. تم اپنی فورس کو، پاور کو نیگیٹو استعمال نہ کرو، پازیٹیو استعمال کرو. صحیح. اور پازیٹیوٹی میں آپ کو سب کچھ ملتے ہیں، پازیٹیو راستے میں آپ کو سارا کچھ ملتا ہے. تو مشین جو یہ دیکھا کہ کچھ بعض وقت بعض حالات میں جب مشین یہ دیکھتے ہیں کہ کہتے سینس رکھتے ہیں نا، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ. تو یہ ذیل سائنسز میں جو آپ کو ذیل سائنس انسٹیٹیوٹ ہے، اس مشین کو بھی آپ نے نیا انٹروڈیوس کیا ہے یا یہ مشین چل رہی ہے آپ کے ساتھ؟ روزانہ میرے پاس روزانہ 300-400 500 سے کبھی کبھی 500 مشینیں لے آتے ہیں لوگ. اچھا. ہم ریپیرنگ کرتے ہیں اس کی. اچھا. ریپیرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی.
تو ان کو سکھاتے ہیں، یعنی ہم سکھاتے ہیں، سکھاتا یہ ہے کہ اس مشین کو کیسے چلایا جائے، صحیح، اس مشین کے اندر کیا ہے اور یہ کس طرح فنکشنز بتاتا ہے، ان کے پروگرامنگز بتاتا ہے، اس کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر بتاتا ہے اس کی، کہ اس کی یہ ہارڈ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر ہے، اور یہ اس کی پروگرامنگز ہے، اور اس میں یہ اس بٹن دبائیں گے تو ایسے پروگرام دلخواہ سامنے آ جائیں گے، اس پہ بٹن کو آپ دبائیں گے تو ایسا ہوگا، اس پروگرام میں جائیں گے اس میں یہ ہے تو اس فولڈر میں یہ رکھا گیا ہے، اور اس مشین کی اس سیکشن میں یہ رکھا گیا ہے، اس سیکشن میں یہ ہے، اس پارٹ میں یہ ہے، اس پارٹ میں یہ ہے، یہ اس دکھاتے ہیں، سارا کچھ پریکٹیکل بتاتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اب میں کچھ سوچ رہا ہوں اس مشین کے بارے میں کہ کچھ میرے ذہن میں بھی بن رہا ہے، اس کا خاکہ بن رہا ہے، شاید آخر تک میں اس خاکے کو مکمل کر سکوں۔ بالکل جی جی جی، آپ بتائیے۔ تو وہ جب آتے ہیں، جب ہم مشین کو ذرا سا اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی مشین، اللہ نے اتنی طاقت کیسی اس مشین کے اندر ڈالی، اتنی بڑی دنیا، بہت حیرانگی ہوتی ہے، بہت حیرانگی، لامحدود فنکشنز ہے اس میں، لامحدود پروگرامز ہیں، لامحدود صلاحیتیں اس میں ڈالے گئے، لامحدود طاقتیں دیے گئے، اور لامحدود کام کرنے کا صلاحیت دیا گیا، لامحدود پاور دیا گیا ہے ہر چیز کا، ان کے اندر سب کچھ دیا گیا ہے، پھر اس کو لایا گیا ہے زمین پہ اتارا۔ اچھا، سائنس کے حوالے سے میں بات کروں، جی ہاں، مشین، جو میں نے ابتدا میں آپ سے سوال کیا تھا کہ ماڈرن یعنی سائنس نے بالکل انسان کو کس طرح سے انالائز کیا ہے۔ بالکل یہی بات۔ تو اس مشین کو پھر مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، پھر اس کا ایک نام اور ہے، اور سائنس کے حوالے سے مشین کہا جاتا ہے۔ صحیح، پہلا سائنس کے حوالے سے کچھ اور تھا، نام کچھ اور تھا، آج کل مشین نام رکھا گیا، اچھا، کیونکہ اور بھی مشینیں ایسے ہیں جس طرح سپر کمپیوٹر ہے، وہ بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، سن سکتا ہے سوری، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، سن سکتا ہے، یعنی وہ تقریباً 5 سینس رکھتے ہیں۔ جی آپ کو پتہ ہے سپر کمپیوٹر، جو جی ہاں، سپر جی ہاں، کمپیوٹر وہ 5 سینس کی طرح رکھتے ہیں، صحیح، بالکل بنایا گیا، جی بلکہ کچھ تو اس طرح کے کہ مثلا ہم یہاں پر اس جگہ پہ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ یہاں ارد گرد نظر آتا، لیکن وہ جو سپر کمپیوٹر بنائے گئے وہ کئی کلومیٹر سے دور تک دیکھ سکتے، جو اس میں بتایا گیا کہ اس چیز کا پیچھا کرنے یا اس چیز کو دریافت کریں، وہ کئی کلومیٹر تک اس چیز کو چاہے دیکھے بغیر، چاہے جتنی بھی دور، اس کو یہیں سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ چیز یہاں تک پہنچے، یہ ایسا ہے، اس کا اس طرح کے سپر کمپیوٹر۔ صحیح، لیکن یہ جو مشین بنایا گیا ہے سکندر صاحب، یہ بڑا حیران کن مشین ہے، اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے، اس کا مثال پوری کی پوری کائنات میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، اس طرح یہ اتنا ایک بہترین مشین بنایا گیا۔ صحیح، تو مشین کے حوالے سے اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ یہ تو ابھی تک آپ نے سائنس کے حوالے سے بات کی، جی اور پہلے کچھ اور نام تھا، لیکن اب ماڈرن سائنس نے اس کو مشین کہہ دیا ہے، جی بالکل، اور دین میں لیکن آپ نے کہا کہ شاید- دین کے حوالے سے بالکل جی، بالکل، ہاں، دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے تو جو شروع کا نام تھا وہ
وہ کچھ اور تھا، میں نہیں لیتا ہوں، اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا. لیکن مشین بھی اچھا نہیں ہے، مشین کہنا بھی میرے خیال میں. لیکن چونکہ سائنس کے حوالے سے ہر چیز اس کو مشین نظر آتی، کیونکہ سائنس مادے سے بحث کرتے ہیں، اور مادہ جو اسٹڈی جب مادے سے ہوتا ہے تو مادے کو کیا نظر آتے ہیں؟ مشینیں نظر آئیں گے، مادہ نظر آئیں گے. لیکن اس کو دین کے حوالے سے بہت زبردست نام دیا گیا ہے، بہت زبردست نام ہے، جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اور اس مشین کو شاید ہم دماغ کہتے ہیں. اچھا، دماغ یعنی بیسیکلی وہ جو مشین جو بنایا گیا تھا اس کو روح کہا جا سکتا ہے، روح جو اللہ نے ڈالی اس میں. اچھا، ہم نے اب آپ نے انکشاف کیا، ابھی آپ نے انکشاف کیا، اور ہم اس پر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بالکل. جی ناظرین، بہت دلچسپ گفتگو اس وقت پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کے ساتھ ہماری ہو رہی ہے کہ ماڈرن سائنس نے انسان کو کس طرح سے انالائز کیا ہے. گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک بریک کے بعد. تو واپس آتے ہیں بریک سے. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے، اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد، جنہوں نے پوری دنیا کو ایک نئی انرجی دی ہے جسے سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور سینکڑوں لوگ جو ہے اس سے ہیل ہو رہے ہیں، اس انرجی سے، اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور ہم بہت دلچسپ گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. جو میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ماڈرن سائنس نے انسان کو کس طرح سے انالائز کیا ہے، تو وہی گفتگو ہم جاری رکھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ماڈرن سائنس، پھر آپ نے ماڈرن سائنس کو دین سے آپ نے ملایا، اور آپ نے کہا کہ انسان کو بے شک اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور وہ ہے بالکل، اور اپنے برین کی وجہ سے. اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ کے ہاں تقریباً 400-500 ایوریج لوگ آتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس مشین کے ساتھ آتے ہیں. اور دیکھیے کالر اس میں ایک ہمارے ساتھ سائرہ شامل ہوئی ہیں. کہاں سے ہیں؟ راولپنڈی سے، اسلام آباد سے. جی اسلام آباد سے سائرہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سائرہ ویلکم. اسلام آباد سے. جی جی سائرہ، مجھے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن پوچھنا ہے کہ مجھے نیند کا پرابلم ہے، مجھے نیند نہیں آتی، اور جو ہے رمضان میں اتنی عبادات کے باوجود بھی میں سونے نہیں پاتی. تو کیا ریل سائنسز میں اس کا کوئی مطلب میڈیکیشن میں کوئی علاج ہے اس کا؟ اچھا سائرہ، اور مجھے سیکنڈ کوشچن یہ ہے جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ اسلام آباد کب آئیں گے؟ میں اسلام آباد میں ان کا لیکچر ہوا تھا تو میں کسی مصروفیت کی وجہ سے ان کا لیکچر نہیں اٹینڈ کر سکی. آپ اگر اس طرح چلے ہم دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں. لیکن سائرہ آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ جو نیند کا آپ کے ساتھ پرابلم ہے، وہ پرابلم نیند کا جو ہے صرف رمضانوں میں ہے یا عام دنوں میں بھی آپ کے ساتھ؟ عام دنوں میں بھی ہے مجھے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم دونوں سوالوں کا آپ کا جواب دیتے ہیں. آپ نے دوسرا پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ اب اسلام آباد کب آئیں گے، اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو آپ نے ان کا لیکچر مس کیا. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. جی دو سوال ہیں سائرہ کے. جی جی، ایک تو یہ ہے کہ کب آ رہا ہے اسلام آباد لاہور، اور دوسرا نیند کی وجہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو وجہ اس کا علاج ہے انشاءاللہ. سائرہ آپ بے فکر ہے، انشاءاللہ اس کا علاج ہے، اور ہم آپ کو علاج بتائیں گے.
اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھ لیں ڈاکٹر عبدالصمد تو فرسٹ پہ ہمارا سائٹ آ جائے گا اور آپ سائٹ کو آن کریں. یوٹیوب پہ بھی ہمارے یہ پروگرامز دیکھ سکتے. تو ہمارے بکس بھی ہیں, اگر بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو پنڈی اسلام آباد میں ملتے ہیں. اور جو میں نے کتابیں لکھی ہے, بکس لکھی ہے, نیند نہ آنے کی وجہ بھی اس میں لکھی ہے کہ نیند نہیں آتے یا اس کا پھر کیا پرابلمس کیا کریٹ ہوتے ہیں, اس سے کیسے ہوتے. تو انشاءاللہ یا ہم سے کانٹیکٹ کریں. ایزی راستہ تو یہ ہے کہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ٹائم کا بھی بتائیں گے کہ کب آئیں گے لاہور اسلام آباد, وہ آپ کو بتا دیں گے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ. اور اگر میرے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ آپ سے میرے سے بھی بات کروائیں گے, ضرور بات کروائیں گے انشاءاللہ. آپ کال کریں اور بہتر آپ کو گائیڈ کر سکتے. ٹھیک ہے جی. سائرہ, آپ نے جو 2 سوال کیے تھے ان دونوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو ایڈوائس کیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے گا. آپ دونوں چیزوں کے حوالے سے آپ کے جو مسائل سالو ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کے آنے کا آپ کو پتہ چل جائے گا. نیند آپ کو نہیں آتی, آپ کو نیند آنے لگے گی. انشاءاللہ تعالی یہ پرابلم بھی آپ کا سالو ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ 300 سے 400 لوگ آتے ہیں. اچھا, اب مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. جی بالکل. بڑا مشکل ہے پہچاننا اور پھر اس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا. تو یہ کیسے 400-500 لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہر کوئی ایک نئی مشین کے ساتھ ہوتا ہے؟ پہلا تو یہ جانا جائے کہ یہ مشین جی جو ہم بتاتے ہیں سائنس کے اشرف المخلوقات, مذہب کے حوالے سے روح کو ہم جو ایک اشرف المخلوقات میں ہوتی ہیں روح, جی, پھر اس کے اندر جو فنکشنز ہے, ذہن ہے, ذہن یعنی مائنڈ, دماغ یعنی برین, یہ 2 بڑی چیزیں, ایک ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر کے نام سے ہم اس کے برین کو حساب کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر جو ہے وہ مائنڈ ہے. اچھا, باقی جو کیسی سمجھ لے اس کی پیکنگ جو اوپر کیا گیا وہ باڈی کو کہہ سکتے ہیں. یہ جو گوشت پوش خون اور ہڈی ہے, صحیح. تو اس کے اندر جو تارے ہیں, جو تارے ڈالے گئے ہیں نا, جس طرح کے کمپیوٹر میں ہوتے ہیں تار, اس کو ہم اعصاب کہتے ہیں, نروز. صحیح. اگر مشین سے اس کو ریڈ کیا جائے تو اس مشین میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ ہر چیز کے قابل ہے. لیکن لوگ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ بیمار بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ مایوسی میں غرق ہوتے ہیں, لوگ تضادات میں غرق ہوتے ہیں. صحیح. لوگ منفی, سارا دن منفی باتوں میں, منفی سوچوں میں غرق ہوتے ہیں, بیماریوں میں غرق ہوتے ہیں اور شکایات میں غرق ہوتے ہیں. دن رات شکایت کرنا, غصے میں اور ٹینشن ڈپریشن میں غرق ہوتے ہیں, جیلسی میں غرق ہوتے ہیں. لیکن اپنی مشین کا پراپر کیونکہ وہ استعمال نہیں جانتے تو ان ساری کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ سارے یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ اپنی مشین کا وہ استعمال نہیں جانتے. ہم مزید بات کرتے ہیں. جمال صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا سا زور سے بولیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جمال صاحب, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ میں آپ کا پروگرام روز دیکھتا ہوں. اچھا, بہت اچھا. آج بھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس حوالے سے میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. جی کر لیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, جی, لیکن پھر بھی ہمارا جو ہے نا یہ چڑچڑاپن اور ایک دوسرے سے نفرت یہ نہیں ختم ہوتی. اس کا کوئی طریقہ آپ بتائیں. جی
صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ لاہور میں آپ کی کلاسز کب ہو رہی ہیں اور ورکشاپ کب ہو رہی ہے آپ کی؟ چلیں جمال صاحب آپ نے جو تو دو ان سوال کو کیے بتا دو کہ آپ کو کس سے اپنا نفرت ہے یا میں ایچ ایم ایف اور سمدہ ہیلنگ کرنا چاہ رہا تھا، تو میں اس کی نا ورکشاپ کا ٹائمنگ اور شیڈیول پوچھ. اچھا جمال صاحب آپ کو تو نفرت نہیں ہے کسی سے؟ جی آپ کو تو نفرت نہیں ہے کسی سے؟ نہیں، مجھے نفرت تو نہیں ہے، لیکن ایک یا آپ سے کسی کو آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں، جو ہمارے ملکی حالات ہیں، ان کی وجہ سے دیکھیں ہر ایک شخص جو ہے وہ پریشان ہے، اور وہ بالکل بھی اس کا جو ہے نا اس کے اور آپ سے بھی کوئی نفرت نہیں کرتا؟ مجھ سے بھی نہیں کوئی کرتا. اچھا لیکن لیکن آپ دیکھیں آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ اس کے زیادہ ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے نا. جی ہاں جی ہاں جی وہ میں اس کا پوچھنا چاہ رہا چلیں آپ نے ایک جنرل بات کی ہے اور اچھا سوال کیا ہے. ہم اس حوالے سے صحیح. ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب سوال تو ان کا بڑا معقول ہے جی کہ بالکل جب صحیح. روزے رکھتے ہیں تو لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ دینی فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں بلکہ کسی پر احسان کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل وہ اپنے لیے جو بھی ہے وہ اپنے لیے، لیکن غصہ دوسروں پہ کرتے ہیں دوسروں پر کہ آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ کس سے آپ کی نہیں ہے، آپ تو کی طبیعت صحیح نہیں. اور درحال کے اخلاق کے جو ہمارے انبیاء تھے اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے، جو اسلام دین میں کہا جاتا ہے، جو بزرگ کہا جاتے ہیں، اخلاق ہی تو سب کچھ ہے. صحیح. سب بہترین چیز وہی ہے. تحمل ایک مسلمان میں، برداشت ایک مسلمان میں، اور وہ بڑی حسین طریقے سے کسی کو سمجھانا. اعتراض اور یہ چیزیں تو آج کل کے زمانے میں بالکل اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیونکہ دوسرے جو اقوام ہیں نا جی وہ ہمیں کیوں ایسا سمجھتا ہے کہ انسان جو مسلم ہے وہ اس طرح کے. کچھ لوگ ہمارے اندر ایسے شامل ہے جو وہ بہت سٹرکٹ طریقے سے کام کرتے ہیں، صحیح. انتہائی زیادہ. تو وہ انتہائی پسندی میں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں انسان، تو اس میں سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. انسان کو غصہ آتا ہے، اس نے یہ کیوں ایسا کیا، اس نے وہ ایسا کیوں کیا، اس نے یہ باتیں کیوں ایسا کی. آخر آپ زیادہ عالم ہوں گے، زیادہ چیز آپ کو پتہ ہوگا، ان کو کم پتہ ہوگا، تو خیر ہے، آپ صحیح طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں ان کو. کوئی غلطی ہو سکتا ہے، اور ہم سے جنت میں بھی غلطی ہو گئی تھی، یہاں پر جب زمین پہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ کہ غلطی کا پتلا ہے، انسان ہے، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز ضرور غلطی ہو سکتا ہے انسان سے. تو آپ کو نفرت اگر کرتے ہیں تو وہ مسلمان کا دل وہ نہیں ہو سکتا ہے جس میں نفرت ہو. صحیح. نفرت نہیں کیا جا سکتے ہیں، آپ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی یہ غلط، کیونکہ بشر ہے، انسان ایک ہی بشر ہے. اور اگر ہم اخلاق کی محمودی کو دیکھیں، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتے، بالکل ممکن، ان کی گنجائش ہی نہیں ہے بالکل ایسا. صحیح بات. تو تضادات جتنی بھی بنی ہیں، جتنی بھی چیزیں، جو حالات خراب ہے، غصہ وغیرہ، جس طرح ایک دوسرے سے نہیں بنتے ہیں، بلکہ گھروں میں نہیں بنتے ہیں، تھوڑے سی بھوک لگتے ہیں یا تھوڑے سے پرابلم ہوتے ہیں، ایسی حالات بنا دیتے ہیں. اور بالخصوص یہ شام کے ٹائم میں دیکھتا ہوں ٹریفک کا حالات عجیب ہے. لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، دفاتر میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. جب جیم ہو جاتا ہے تو آپ اکثر چوراہوں پر دیکھیں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں غصے میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ابھی آ رہے تھے ہم، یہ روڈ کراس کر رہے تھے، تو ایک دم ایک گاڑی آئی سامنے بالکل. اچھا وہ موڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، پتہ نہیں کس سائڈ پہ جا رہے، سائڈ پہ جا رہے، ہم سیدھے جا رہے، یہ گلی سے یوں آئی اور وہ درمیان میں کھڑے. تو ہم نے گاڑی روک لی، گاڑی روک کے میں نے کہا تھا چھوڑ دو، ابھی ان کو جا کے بتا دو کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے. تو پھر وہ جا کے ان کو بتایا کہ آپ کس سائڈ پہ آپ نے جانا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ اتنی تیزی سے نہ آیا کرو. اچھا. تو ہم تو مین سڑک پہ جا رہے ہیں نا، آپ لوگ اتنی اسپیڈ سے نہیں جایا کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی کی ہے، بہت زبردست بات. غلطی ان کی ہے. تو پھر ناصر یہاں اس حوالے سے میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جب ٹریفک کے حوالے سے بات کی تو میں
ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا ضرور چاہوں گا کہ جب بھی آپ سڑک کراس کریں، آپ دیکھیں اگر ٹریفک آپ کے رائٹ ہینڈ سے آ رہا ہے تو پہلے آپ رائٹ ہینڈ پہ دیکھ کر یہ اطمینان کر لیں کہ دور تک کوئی ٹریفک تو نہیں ہے، کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے، کوئی بس یا کوئی موٹر سائیکل تو نہیں ہے، اس کے بعد آپ سڑک کراس کریں۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بغیر دیکھے اگر رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہیں اور ٹریفک رائٹ سے آ رہا ہے تو ان کا منہ لیفٹ پر ہوتا ہے اور وہ سڑک کراس کر لیتے ہیں، اس صورت میں حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، جو ٹریفک کے قوانین ہیں کوشش کریں کہ ان کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ روزے میں تو بہت خیال رکھنی چاہیے، جی اخلاقی یہی ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں۔ انسان دوسرے بھی روزے ہوتے بیچارے، نیند کا بھی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو، فزیکل بھی مسائل ہوتے ہیں، لوگ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ عادت کیا وجہ ہے اگر سب روزہ رکھ کر لوگوں کو غصہ کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اپنے آپ کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ جی اگر آپ اپنے فنکشنز کو جان لے تو آپ کو غصہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیے ایک فرض کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں میں اور روزہ تو خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ غصے میں آتے ہیں۔ جب غصے میں آتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے منہ سے آپ کے کیا الفاظ نکل رہے ہیں جو آپ کے روزے کو مکروہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا تو بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ غصہ کیوں آتا ہے میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ جی اصل میں وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ غصہ تو آتا ہے، نیچر ہے انسان، اچھا آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بس نکال لیتے ہیں۔ اچھا لیکن سائیکلوجی کے حوالے سے تو جو نکال لیتے ہیں کہتے ہیں وہ اچھا ہے، کیونکہ اندر سے جو چیز نکل آتے ہیں تو اندر سے صفائی ہو جاتی ہے، حقیقت میں صفائی ہو جاتے ہیں، مائنڈ میں وہ چیز دبا کے نہیں رکھتے ہیں، پیتا نہیں ہے۔ اگر آپ کی چیز کو پی رہے ہوتے ہیں نا واپس اس کے اندر تو وہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتے ہیں، آپ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا اظہار کریں کہ بائی نیچر مجھے غصہ آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ریلیکس کرو۔ صحیح، ریلیکس کریں گے اپنے آپ کو تو غصہ نہیں آئیں گے، آپ جان لیں گے کہ انسان کیا ہے، سمجھ لیں گے یار انسان پیارا ہے، اتنا پیار محبت ہے اس کے اندر، میرے اندر اتنے پیار محبت ہے، جو اللہ نے وہ پروگرام ہمارے اندر فیڈ کے اس کو اوپر لیا، صحیح، اس کو اوپن کر لو۔ جب آپ اس پروگرام کو اوپن کرتے ہیں تو غصہ نہیں آتے۔ اب بات تو وہی آپ والی لیکن ہو آپ جاتی ہے۔ اگر آپ کو غصہ کنٹرول کرتے تو یہ آپ کے ٹینشن ڈپریشن ضرور ہو جاتے ہیں۔ سائیکلوجی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے، علم کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، سائیکلوجی کے حوالے سے، کہ غصہ کو ضرور نکال لے۔ پہلا غصہ کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ غصہ آ گیا اور مت کرو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ غصہ کو سمجھ کے، انسان کو سمجھ کے کہ انسان پہ غصہ نہیں کیا جاتا ہے، یہ بہت پیارا ہے، اللہ کا مخلوق ہے، بشر ہے، یہ ایک یونیک مخلوق ہے، کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، اس سے نفرت نہیں کیا جاتا ہے، پیار۔ آپ مسکراہٹ سے تھوڑا سا مسکرائیں، جب غصہ آپ کا آتا ہے جان بوجھ کے مسکرائیں، تھوڑا سا دیکھیں دنیا مسکرائیں گے اور وہ لوگ بھی مسکرائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے انسان۔ تھوڑا سا گہرے سانس لیں، آرام سے کوئی بھی آپ اسماء الحسنی میں کوئی بھی اللہ کا نام پڑھے، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں، اسی وقت آپ آرام۔ جی ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے بتائے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ بہت کچھ بات کرنے کے لیے ابھی آپ سے رہ گیا ہے، لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت معلوماتی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت مزہ آتا ہے، مجھے میں خود بھی بہت انجوائے کر رہا ہوں، دل سکون ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم کتنا سال ہوئے جی کہ ہم ایک دوسرے سے ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل یہ ہم رابطے میں بھی ہوتا ہے ہر وقت۔ اگر ہم اس کو کیلکولیشن کریں تو شاید یہ دنوں میں اور ہفتوں میں بات چلی جاتی ہے کہ ہم نے گفتگو کی ہے۔ بہرحال ایک بار آپ کا پھر شکریہ، اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔